آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب، اور اس تمثیل کو ہم پڑھیں گے۔ خدا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ آج کا کلام آپ کی روحانی، جسمانی اور مالی ترقی کا باعث ہے۔ سو پوری توجہ کے ساتھ خدا ان کے کلام کو سنیں گے، سمجھیں گے، خدا کی مرضی کو پڑھیں اس کو۔ جی۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو ناک میں دم کر دے۔ آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل بیان کی، اور خداوند نے تمثیل بیان کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ میں یہ تمثیل کیوں آپ کو دے رہا ہوں، کیوں یہ تمثیل سنائی۔ لکھا ہے پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی۔ تمثیل سنانے سے پہلے یسوع مسیح نے ان کو مفہوم بتایا کہ یہ تمثیل میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا یہ تمثیل میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کلیسیا کو کہ آپ کو ہر وقت دعا کرتے رہنا اور کبھی بھی ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے تمثیل سنائی کہ ایک بیوہ ہے، وہ غریب ہے، اس کے بہت زیادہ تعلقات نہیں ہیں، کوئی بہت مشہور نہیں ہے، کوئی نام نہیں ہے اس کا، اور اسی شہر میں ایک بے انصاف قاضی ہے جس کے پاس عہدہ بھی ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، تعلق بھی ہے۔ ابھی اس بیوہ کو اس کے ساتھ کام پڑ گیا ہے کہ بیوہ کی کسی نے زیادتی کر کے اس کا گھر چھین لیا ہے، اور اب بیوہ اس کے پاس جاتی ہے کہ میرا انصاف کر۔ اب وہ قاضی جو ہے وہ پیسوں کے بغیر کسی کا کام نہیں کرتا، اور بیوہ کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسہ ہے نہیں، اور نمبر 2 سفارش چاہیے، بیوہ کے پاس کوئی سفارش بھی نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ پھر یہ بیوہ کیا کرتی ہے۔ یہ بیوہ ایک ہی کام اس نے کیا، اس نے بار بار اس قاضی کے پاس جانا شروع کیا، بار بار جا کر منت سماعت کرنا شروع کی۔ جب وہ بار بار گئی تو قاضی نے کہا کہ گو، مجھے نہ تو خدا کا ڈر ہے نہ کسی بندے کی کوئی پرواہ ہے، لیکن پھر بھی کام اس کا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بار بار آ کر اس نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، اس نے بار بار آ کر مجھے کہا ہے، جو مجھے مجبور کرتی ہے، اور مجھے بار بار اس کی بات سننا پڑتی ہے۔ اور خدا نے اس تمثیل سے سکھایا کہ دیکھو ایک بے انصاف قاضی جس کے دل میں کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی خدا کا بھی خوف نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ بیوہ بار بار آتی ہے، اس نے اس کا مسئلہ حل کر دیا کہ یہ کیوں بار بار آ کر مجھے تنگ کرتی ہے۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر اس قاضی کے دل میں یہ آ سکتا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر کلیسیا خدا کے حضور ایسے بار بار آئے گی تو خدا اپنے مانگنے والوں کو کیوں نہ دے گا۔ سو تمثیل کا مضمون ہے کہ ہمیں زیادہ دعا کرنی ہے۔ خدا اس تمثیل سے ہمیں سکھاتا ہے کلیسیا کو کہ آپ کو بہت زیادہ دعا کرنی ہے۔ آپ کی ترقی اتنی ہو سکتی ہے جتنی لمبی آپ کی دعا ہے۔ جہاں تک آپ کی دعا جاتی ہے وہاں تک ہی آپ جا سکتے ہو۔ اگر تو آپ واقعی دعا گو ہو تو آپ کی برکتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر آپ دعا گو نہیں ہو تو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سو اس لیے 2 الفاظ ہیں، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور کبھی ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ کبھی ہمت نہ ہارو۔ آج اب دنیا میں دیکھو، ہم دوسرے کام ہیں جن میں ہم کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ بڑے سارے ہماری زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں
ہم ایک بار ناکام ہوتے ہیں، 2 بار 3 بار، ہم ہمت نہیں ہارتے، ہم دوبارہ سے کرتے ہیں۔ آپ کوئی موٹر سائیکل سیکھ رہے ہو، آپ ایک بار گرے ہو، 2 بار گرے ہو، آپ ہمت نہیں ہارتے ہو، آپ بار بار ٹرائی کرتے ہو اور آخر آپ کو چلانا آ جاتا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ آپ کو روحانی طور پر کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ اگر آپ فیصلہ کر کے خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کر دو تو آپ کامیاب ہوں گے۔ سو 2 چیزیں، ایک تو کبھی ہمت نہ ہارو، اور دوسری چیز کہ دعا، ہر وقت دعا کرتے ہی رہنا ہے آپ کو۔ خدا ان کے کلام میں کتنی دعا کرنی چاہیے؟ 2 بڑی مین دعائیں ہیں بائبل میں۔ نمبر 1، موسیٰ نے دعا کی جب بنی اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی تھی، اسرائیل کے لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، ساری فوج جنگ کے اندر ہے، اور موسیٰ کیا کرتا ہے؟ موسیٰ کچھ لوگوں کو ساتھ لیتا ہے، 1-2 لوگوں کو، اور وہ ایک پہاڑ پر جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے، اور وہاں پر جا کر وہ دعا کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ صبح دعا شروع کرتا ہے جب سورج نکلتا ہے، اس وقت دعا شروع کرتا ہے جب اس کی فوج جا کر جنگ لڑنا شروع کرتی ہے۔ موسیٰ ایک بات جان گیا ہے کہ ہماری فتح اس وقت تک ہے جب تک ہم دعا کر رہے ہیں۔ جب میں دعا کرنا بند کر دوں گا تو ہم ہارنا شروع ہو جائیں گے، اور یہی کلام آج کی کلیسیا کے لیے ہے۔ اس وقت موسیٰ کی فوج کی جنگ غیر قوموں کے ساتھ تھی، آج کلیسیا کی جنگ ہر وقت شیطان اور طریقی کی قوتوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت غیر قومیں جو تھیں وہ اسرائیل کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی، وہ ان کے ساتھ جنگ کر کے ان کو اس ملک تک جو خدا نے دینے کا وعدہ کیا تھا وہاں پر نہیں پہنچنے دیتی تھی۔ خدا نے ان کو برکت دی تھی کہ آپ نے کنعان پر جا کر قبضہ کرنا ہے، اور شیطان نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ بڑے سارے اور ملک راستے میں جنگ کرتے تھے ان کے ساتھ۔ کیوں جنگ کرتے تھے؟ کہ جو وعدہ خدا نے ان کے ساتھ کیا ہے، جو برکت خدا ان کو دینا چاہتا ہے، جو ملک خدا ان کو میراث کے طور پر دینا چاہتا ہے، یہ وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور راستے میں بار بار جنگ ہوتی ہے۔ اور جنگ جیتنے کا جو کلیسیا کے پاس طریقہ ہے وہ ایک ہی تھا۔ جب جنگ لگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ جنگ لگ گئی ہے، وہ جانتے ہیں، کلیسیا خدا کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں جو بھی فتح ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، جو بھی کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ ایسے جب جنگ ہوتی ہے موسیٰ دعا کرنا شروع کرتا ہے۔ آج کلیسیا کے لیے خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ خدا نے ہمارے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو وہ والی برکت دوں گا۔ جب آپ اس برکت کی طرف جاتے ہو تو شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، وہ آپ کو الجھا دیتا ہے دوسری چیزوں میں، وہ پرابلم پیدا کرتا ہے تاکہ آپ اس برکت کو نہ لے سکو۔ لیکن اگر کلیسیا جانے کہ وہاں پر پہنچنے کے لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی، جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا کرنی۔ اگر دعا کرنی شروع کرو تو خدا آپ کو جلد وہاں پر پہنچا دے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے جنگ لگی، موسیٰ جانتا ہے کہ زور خدا کا ہے، وہی ہے جو میں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ اس لیے جنگ لگی ہوئی ہے، وہ بار بار جنگ میں مصروف نہیں ہے کہ وہ پیچھے فوج کو طریقے بتا رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، نہیں، وہ جانتا ہے کہ لڑنا فوج نے ہے، لیکن جو فتح ہونی ہے وہ خدا کی طرف سے ہونی ہے۔ سو جیسے جنگ لگتی ہے موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے اور وہ وہاں پر جا کر اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہے اور وہ دعا کرنا شروع کرتا ہے، خدا اپنی قدرت کو نازل کر، خدا اپنی برکت کو نازل کر۔ اور جیسے جیسے وہ دعا کرتا جاتا ہے اسرائیل کے لوگ فتح پاتے جاتے ہیں، وہ دشمن کی فوجوں کو مارتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے تو موسیٰ کی دعا شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی شام تک جنگ لگی ہوئی ہے تو شام تک ویسے ہی موسیٰ دعا کر رہا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک موسیٰ کے ہاتھ کھڑے رہتے تھے دعا میں، اس وقت تک خدا کی فوجیں جیتتی رہتی تھی، لیکن جب وہ ہاتھ نیچے کر دیتا تھا تو فوج جو تھی وہ جنگ ہارنا شروع ہو جاتی تھی۔ آج کلیسیا کب تک فتح پاتی ہے؟
کلیسیا کب تک کامیاب ہوتی ہے؟ جب تک آپ کے ہاتھ دعا میں کھڑے. جب آپ کی دعائیہ زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ دعائیں چھوڑ دیتے ہو، آپ زیادہ مصروف ہوتے ہو، تو وہ دن آپ کی کامیابی کے دن نہیں ہوتے، وہ دن اصل میں آپ کی ناکامی کے دن ہوتے ہیں. ان دنوں میں ابلیس آپ پر اٹیک کرتا ہے، وہ آپ کو پریشانیوں میں، الجھنوں میں، بڑے بڑے مسئلوں میں پھنسا دیتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ خدا کے حضور کھڑے نہیں ہیں. اس لیے موسیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ ہمیں جو فتح ملنی ہے وہ خدا کی حضوری سے ہے. اس لیے بے شک جنگ ہے، وہ مصروف ہو سکتا تھا جنگ میں، لیکن وہ جنگ میں مصروف نہیں ہوا. وہ جانتا ہے مجھے ایسے حالات میں بھی کرنا کیا ہے، میرے کرنے والا کام ہے، مجھے دعا کرنی ہے. اور وہ دو لوگوں کو ساتھ لیتا ہے، پہاڑ پر جاتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے، دعا کرتا ہے، فوج جنگ لڑتی ہے، وہ فتح پاتی جاتی ہے، فتح پاتی. تھوڑے ٹائم کے اندر جنگیں بڑا بڑا لمبا ٹائم بھی چل جاتی تھی، لیکن اس کی جنگ کوئی ہفتے مہینے نہیں، تھوڑی دیر میں انہوں نے وہ جنگ جیت لی. کیوں جیت لی؟ کیونکہ وہ دعا کر رہے ہیں. جلدی سے جنگ جیتی اور وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بڑھنے کا راز کیا ہے؟ دعا ہے. اگر وہ دعا نہ کرتے، وہ جسمانی طاقت سے جنگ لڑتے، تو جنگ ہار جانی تھی. اس لیے کلیسیا، آپ کے لیے خدا نے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں، آپ کی بڑی بڑی برکتیں خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ساری برکتیں، وہ ساری چیزیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، ہم وہ برکتیں کیوں نہیں لے پا رہے؟ وہ لیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ برکتیں وعدے خدا نے کر دیے، خدا نے کہہ دیا جی آپ کو مل جائے گا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بغیر جنگ کے کچھ بھی ملتا نہیں ہے. جو بھی کلیسیا کو لینا ہے، ہر ایک چیز کو لینے کے لیے آپ کو جنگ لڑنی ہے. اگر کوئی کلیسیا ممبر اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اگر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو، تو آپ کو خدا فتح دینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ جنگ نہیں لڑو گے تو آپ کبھی جیتو گے نہیں. ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے آج؟ ہماری جنگ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہماری لڑائی جسمانی نہیں ہے، بلکہ ہماری لڑائی جو ہے وہ روحانی ہے، اور طریقے کی ان قوتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں لگی ہوئی ہیں. آج کلیسیا کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، گو وہ آپ کی جسمانی، روحانی، مالی، کوئی بھی برکت ہے، اگر وہ آپ کو نہیں مل رہی تو اس کو روکا کس نے ہے؟ شیطان نے روکا ہوا ہے. تو اس کو لے آپ کیسے سکتے ہو؟ آپ کو دعا میں ٹھہرنا ہے، روحانی جنگ لڑنی ہے. اگر اپنی دعا کو آپ بڑھاتے جا رہے ہو، دعا میں بڑھتے جا رہے ہو، تو جلد آپ جیتو گے. وہ سب جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے وہ واقعی آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر کلیسیا دعا جو ہے وہ نہیں کرتی ہے، دعا گو نہیں ہو، آپ کی جنگ درست طریقے سے نہیں ہے، آپ جنگ ہار سکتے ہو. کیوں آج پرابلم ہے؟ آپ کی دعائیہ زندگی ٹھیک نہیں ہے. جس طرح سے خدا سکھانا چاہتا ہے اس طرح سے کلیسیا نہیں سیکھ رہی ہے. سو وہ جان گیا کہ مجھے فتح کیسے ملنی ہے؟ خدا کی حضوری میں ہاتھ کھڑے کرنے سے. آج آپ سوچو آپ کے کتنے مسئلے ہیں، آپ کے گھروں میں کتنی دیر سے روحانی جنگ چل رہی ہے، ابلیس آپ کو پریشان کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو ظاہری طور پر بھی لوگوں کو بدروہیں گھروں میں نظر آتی ہیں، اور مسئلے ہیں، غربت ہے، بیماریاں ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی ہے. آپ روزے میں بیٹھ گئے ہوں، آپ نے کہا جی آج سے میں ہر روز 2 گھنٹے دعا کروں گا، میں 3 گھنٹے دعا کروں گا، میں 3 ٹائم گھنٹہ دعا کروں گا. آپ نے کوئی دعا میں زور نہیں مارا ہے، اس لیے وہ پرابلمز ختم نہیں ہوئی ہیں. اگر آج آپ ریڈی ہو جاؤ کہ مجھے جنگ لڑنا ہے شیطان کے ساتھ، تو جنگ لڑنا ایک ہی طریقہ ہے. کیسے جنگ لڑتے ہیں؟ دعا میں. جب آپ دعا کرنا شروع کرتے ہو تو وہ آپ کی اصلی جنگ وہ ہے. جب آپ دعا میں بیٹھتے ہو خدا اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے، خدا آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. سو کلیسیا اگر کچھ جگہوں پر آپ دیکھو کہ ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، آپ کی دعا اتنی نہیں ہے. اگر آپ اپنی دعائی زندگی کو بہتر کرو تو کلیسیا کبھی ہار نہیں سکتی ہے. موسیٰ اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک وہ جنگ جیت نہ گئے. اور دوسری دعا ہے ابراہیم کی، جس کو خدا نے بتایا کہ میں سدوم اور عمورہ میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ میں نے ان کے گناہ کو دیکھ لیا ہے، ان کے گناہ کا شور آسمان پر پہنچا ہے. میں وہاں پر ان کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر آگ برساؤں گا.
خدا کیوں بتا رہا ہے؟ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے کہا میں یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا ظاہر نہ کر دے۔ خدا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے پہلے کچھ ایماندار لوگوں کو بتاتا ہے۔ کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ ایماندار لوگ ان چیزوں کے لیے دعا کریں۔ آج دنیا کے اندر وہ چرچ وہ منسٹریاں کامیاب ہیں، یہاں پر زیادہ لوگ دعا کرنے والے ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر ایک چل رہا ہے، دعائیا پہاڑ ایک دو جگہ پر نہیں ہے، دنیا میں بڑے منسٹریاں اور چرچ ہیں جنہوں نے دعائیا پہاڑ بنائے ہوئے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ منسٹریاں ایسی ہیں جنہوں نے تنخواہ پر بندے رکھے ہوئے ہیں جو دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک کام کی تنخواہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے صرف اس دعائیا پہاڑ کے اندر آ کر چرچ میں آ کر دعا ہی کرتے رہنا ہے۔ بھی کیوں دعا کرنی ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ دعا کرو، کیونکہ خدا نے ایک رول دیا ہے کلیسیا کو، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ خدا کہتا ہے میں وہ چیزیں دوں گا جو آپ مانگو گے، وہ چیزیں دوں گا جن کے لیے آپ دعا کرو گے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو لوگ اس بات کو جان گئے وہ خود بھی دعا کرتے ہیں، دعائیا پہاڑ بن چکے ہیں۔ ایسے ایسے دعائیا پہاڑ ہیں جس میں سینکڑوں لوگ 24 گھنٹے دعا کرتے رہتے ہیں، اور وہ منسٹریاں وہ چرچ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ کچھ فیملیاں ہیں خدا کے کلام میں بھی ہیں اور آپ ظاہری طور پر دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو جن کے دعا کے رول بڑے پکے ہیں۔ فیملیوں میں زیادہ لوگ دعا والے ہیں، سربراہ دعا گو ہیں، ہر روز واقعی لمبی دعا کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، اور ان کی دعائیہ زندگیاں بڑی پاورفل ہیں۔ ان خاندانوں کی برکتیں آپ کو دوسروں سے فرق نظر آئیں گی۔ اور بہت سارے خاندان کلیسیا میں جو دعا بالکل نہیں کرتے لیکن وہ دعا کی اور کلام کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ لوگ مشکل کے اندر ہیں، وہ اکثر جنگ ہارتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ دعا نہیں کرتے ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو واقعی تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور لمبا ٹائم دعا کرتے ہیں، نہ کہ صرف چلتے پھرتے یہ کہتے رہنا کوئی نہیں جی خدا کرے گا، خدا سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ یہ عادت ہے عام لوگوں کی۔ جب تک آپ باقاعدہ، بڑی حیرانگی والی دعا ہے یہ کہ موسیٰ دعا کر رہا ہے پہاڑ پر، دعا کرتے کرتے وہ تھک گیا اور اس نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ جیسے ہی ہاتھ نیچے کیے اس کو خبر آنا شروع ہو گئی کہ تمہاری فوجیں ہار رہی ہیں۔ اس نے کہا لے بھائی، ابھی سوچو کتنی دیر بندہ بازو اوپر کر سکتا ہے۔ سوچنے خدا نو رحم کیوں نہیں آیا، چل تھلے ہاتھ کر کے دعا کری جا۔ نہیں، جنگ بڑی تھی۔ جیسے وہ ہاتھ نیچے کر لیتا تھا یا کہہ لے دعا کرنا بند کرتا تھا، جنگ ہارنا شروع ہوتے تھے۔ پھر فوراً وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیتا تھا۔ لکھا ہے جب وہ تھک گیا تو دو بندے تھے جو اس کے بازوؤں کو سہارا دے کر رکھتے تھے کہ کبھی بھی دعا میں ہاتھ نیچے نہ آئے۔ ان لوگوں نے فتح پائی ہے، ان لوگوں نے خدا کے بڑے بڑے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ آج کلیسیا اس طرح سے جلال ظاہر کر سکتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو سیکھو کہ دعا میں کبھی ہمت، آپ دنیا کے کاموں میں بے شک ہمت ہار جو، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی دعا میں ہمت نہ ہارو کہ چلو جی آج نہیں میں کل کروں گا، کل نہیں میں پرسوں کروں گا، آج میں تھک گیا ہوں۔ کبھی ہمت نہیں ہارنی ہے۔ باقی کام رہ جائیں، وزٹ رہ جائے، کچھ بھی رہ جائے تو رہ جائے، لیکن اب کبھی بھی آپ کو دعا نہیں چھوڑنی ہے۔ تو اس کا مطلب آپ واقعی جیت جاؤ گے۔ یہ خدا کا رول ہے۔ ایماندار دعا مس کرتے ہیں، جس دن آپ مس کرتے ہو شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ پھر سے ورک کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے خاندان، آپ کے کاروبار، آپ کی زندگی کسی جگہ پر آ کر وہ کام کرتا ہے۔ خدا کی مرضی ہے دعا کرو۔ سو خدا چاہتا تھا ایماندار دعا کریں، اس لیے خدا نے ابراہیم کو بتایا کہ میں سدوم پر عمورہ پر آگ برساؤں گا۔ خدا چاہتا ہی یہ تھا کہ ابراہیم دعا کرے، اور اس نے واقعی وہ بھی خدا کی مرضی کو جانتا تھا۔ ابراہیم اس نے دیکھا کہ خدا مجھے بتا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ سمجھتا تھا خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ اس نے دعا کرنا شروع کی تو اس نے
دعا کی کہ خدا اگر وہاں پر 50 لوگ راست باز ہوئے تو کیا تو ان کو بھی مار دے گا بے ایمانوں کے ساتھ؟ خدا نے کہا نہیں. یعنی ابراہم دعا شروع کرتا ہے، وہ 50 سے دعا کرتا ہے، خدا 45 40 آخر پر وہ 10 پر آتا ہے. کہہ لو اس نے کتنی دیر دعا کی ہوگی؟ اس نے 2 گھنٹے دعا کی. وہ 50 سے شروع کرتا ہے اور 10 تک آتا ہے، اور 10 تک آ کر ابراہم جو تھا وہ ہمت ہار گیا. خدا کا کلام کہتا ہے ہمت نہیں ہارنا، کبھی بھی دعا میں ہمت نہیں ہارنی. خدا کے کلام میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے ان چیزوں کے لیے بھی دعا کی جو ظاہری طور پر ناممکن نظر آتی ہیں، جن کے بارے میں دل کرتا ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اب کیا ہو سکتا ہے. جو لوگ جانتے تھے انہوں نے چیزوں کے لیے بھی دعا شروع کر دی اور ہمت نہیں ہاری، تو خدا نے ان کے مسئلوں کو بھی حل کر دیا. اور ابراہم نے کیا کیا ہے؟ 50 سے دعا شروع کی، 10 پر آ کر ہمت ہار گیا. جب اس نے کہا خدا اگر 10 ایماندار ہوئے، خدا نے کہا میں 10 کی خاطر بھی چھوڑ دوں گا. اور اس کے بعد آگے اس نے دعا نہیں کی. وہ 2 گھنٹے دعا کر کے چلا گیا، لیکن جب خدا نے وہاں پر چیک کیا تو وہاں پر 10 ایماندار نہیں ملے. وہاں پر ٹوٹل جو لوگ نکلے تھے وہ 4 لوگ تھے. اگر وہ 2 تک بھی دعا کرتا رہتا تو خدا کے کلام میں وعدہ ہے جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا خدا اگر وہاں پر ایک ہی میرا بھتیجا جو اگر وہی ایماندار ہوا تو اس کی خاطر چھوڑ دے گا. خدا نے کہنا تھا اگر تو کہتا تو میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک راست باز کی دعا کے اثر سے پورا شہر سرفرازی پا سکتا ہے. خدا ایک کی خاطر بھی پورے علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پورے گاؤں کو برکت دینے کے لیے تیار ہے ایک بندے کی وجہ. اور خدا کے کلام میں لکھا جب پلوس جہاز میں سفر کر رہا تھا، کتنے 100 لوگ تھے اس جہاز کے اندر، اور وہاں پر طوفان آیا، جہاز بڑے دنوں تک طوفان میں گرا رہا. تو 14 دن کے بعد لکھا ہے کہ رویا دیکھی پلوس نے. خدا نے پلوس سے کیا کہا؟ خدا نے کہا میں تیری خاطر سب کو بچا لوں گا. تو میرا بندہ ہے، جہاز کے اندر ہے، جہاز نے تباہ ہو جانا تھا، لیکن میں تیری خاطر سب کی جان بخش دیتا ہوں کیونکہ تو راست باز اس جہاز کے اندر ہے. اور ایک پلوس کے وسیلہ سے خدا نے اس جہاز کے اندر جو سینکڑوں لوگ تھے سب کو خدا نے بچا لیا. ایک بندہ بھی نہیں مرا. خدا ایک کے عوض میں پورے علاقے کو برکت دے سکتا ہے. اور کیا کیا گیا ہے؟ ابراہم نے ہمت ہاری ہے. یہاں پر آ کر اس نے دعا کرنا بند کر دی 10 پر آ کر. اور ایسے لوگ ہیں جیسے آپ دیکھتے ہو خدا کلام میں حزقیہ بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کے ایک پھوڑا نکلا ہے اور وہ دعا کے لیے جسایہ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے. جسایہ آ کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو مر جائے گا، تیری عمر پوری ہو گئی ہے، خدا کے کاغذ جو ہے جتنی لکھی گئی تھی وہ سب تو گزار چکا ہے، اب تیری عمر ہی ختم ہو گئی ہے، اب تو اور زندہ نہیں رہ سکتا، اپنے گھر کا بندوبست کر. ایسا میسج جب آتا ہے تو پھر ایماندار دعا نہیں کرتا ہے، کہنا اچھا گھر کا انتظام، چلو میں جلدی سے اپنے خاندان کا کوئی انتظام کر دیتا ہوں. لیکن اس نے انتظام نہیں کیا، اس نے ہمت کی. وہ بے شک پھوڑا نکلا ہوا ہے لیکن وہ اترا اپنی چارپائی سے اور وہ کھڑا ہوا، دوار کی طرف منہ کیا اور رو رو کر دعا کی کہ اے خدا تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو عمر بڑھا سکتا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے. خدا نے دیکھا کہ بندے نے ہمت کی ہے مانگنے کی، بندے نے ہمت کی ہے دعا کرنے کی. یہ ہمت نہیں آ رہا کہ اب تو میں مرنے لگا ہوں، اب تو مجھے تیاری کرنی ہے، معافی مانگ لینی ہے، یہ نہیں، اس نے ہمت کی ہے. اور جیسے اس نے ہمت کی، خدا نے اس کی ہمت کو دیکھا کہ یہ دعا کرنے کی ہمت کر چکا ہے. خدا نے اس کو برکت دی. خدا نے کہا ٹھیک ہے، تیری اس دعا کے عوض کیونکہ تو نے مانگنے کی ضرورت کی ہے، میں تجھے 15 سال اور دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ تو نے ہمت نہیں ہاری. آج کلیسیا ہمت ہارتی ہے کئی بار. کچھ بھی ہو جائے، آپ کو سب کچھ ناممکن نظر آئے، لیکن آپ دعا میں بیٹھ جاؤ. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج بڑے سارے بیمار ہوتے ہیں
جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں، اس کے اندر جی عمر بھی پوری ہو گئی ہے، ہن بیماری بھی بہت بڑھ گئی ہے، ہن بہت مشکل ہے، لیکن خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں یعقوب کا خط، تو وہاں پر لکھا ہے یعقوب کے خط 5واں باب 14 میں، اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ اس کو تیل لگا کر دعا کرے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ بیمار کیا ہوگا؟ اس کا مطلب بیمار کیسا ہے؟ جو مرنے والا تھا، خدا کہتا ہے وہ مرنے والا تھا، لیکن اگر کلیسیا اور کلیسیا کے لیڈر متفق، یعنی جن کا مریض ہے وہ بھی امان کے ساتھ کہیں جی بلاؤ خدا کے خادموں کو، وہ دعا کریں گے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر خدا کے خادم بھی آئے وہ ایمان کے ساتھ دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث جو مرنے والا بیمار ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر ہم ہمت ہی ہار جائیں کہ نہیں 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 یہ بیماری جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو اب کینسر ہو گیا ہے، اب اس کے لیے ہم نے کیا دعا کرنی ہے، ابھی تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ابھی کیا دعا کرنی ہے، تو اس کا مطلب آپ ہمت ہار گئے، آپ ہمت ہار گئے، زیادہ قرضہ ہو گیا، زیادہ غربت آ گئی ہے، کوئی اور حادثہ ہو گیا، ہم ہمت ہار گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں کچھ اور کرنا ہے۔ کبھی ہمت نہ ہارو، کبھی ہمت نہ ہارو، کس چیز کے لیے؟ دعا کے لیے آپ کو تیار رہنا، جیسا بھی حادثہ ہو جائے اگر آپ ہمت کر کے دعا شروع کر دو ایک ایگریمنٹ کے ساتھ، خدا آج سے میں ہر روز دعا کروں گا، تو خدا آپ کو کامیاب کرے گا۔ ابراہیم نے ہمت ہاری، سدوم اور عمورہ پر آگ نازل ہو گئی۔ اگر وہ دعا کو تھوڑا اور لمبا کر دیتا، 10 سے وہ 2 پر آ جاتا، 4 پر آ جاتا، تو سدوم اور عمورہ بھی بچ سکتے جیسے نانوا بچ گیا۔ خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے، جیسے پلوس کا جہاز بچ گیا، سدوم اور عمورہ بھی بچ سکتے تھے اگر وہ دعا میں ہمت کرتا۔ آج بہت کم لوگ ہیں کلیسیا میں دعا کرنے والے، اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو دعا کرنے والے لوگ، جن کی دعائیں زندگیاں ختم ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں ایک مشین بن چکی ہیں، بس مصروف مصروف مصروف، سب کچھ چلتا نظر آ رہا ہے لیکن بن کچھ نہیں رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعائیں زندگی نہیں ہے۔ کامیابی دعا سے ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ دعا کرو۔ اگر آپ کلیسیا ہو، آپ پر بار بار آزمائشیں آتی ہیں، بار بار آزمائشیں آتی ہیں، بار بار حادثے آتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ اس کا کیا ہے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں، اگر زیادہ آزمائشوں میں ہو، یہ آپ بڑا ڈائلاگ سن چکے ہوں گے، کوئی نہیں جی بس خدا کی طرف آزمائش آئی ہے۔ آزمائش ہے تو آزمائش کیسے جائے گی؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے بتایا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں، اگر کوئی سمجھتے ہو کہ مجھے سزا نہیں آزمائش ہے، تو آزمائش میں کیا کرنا ہے؟ چھٹی کر لو 2-4 دن کام سے، سارا دن دعا میں بیٹھ جاؤ، ساری ساری رات بیٹھ جاؤ، خدا قدرت والا خدا ہے، وہ سب کچھ بحال کر دے گا۔ جب ہم خدا کی مرضی کو معلوم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو کامیابی اس کے بعد ہے۔ کتنی دعا کرنی چاہیے؟ اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک دعا کا جواب نہ آ جائے۔ کتنی لمبی دعا کرنی ہے؟ کبھی کبھی بڑے لوگ پوچھتے ہیں سر کہ جی کتنی کی دعا ہونی چاہیے؟ جس قدر آپ کا مسئلہ بڑا ہے اسی قدر آپ کی دعا بڑی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا مسئلہ بڑا ہے تو آپ کو دعا کو اور بڑا کرنا ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ چھوٹا ہے، چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ دعا میں ہمت کرو، سب کام چھوٹ جائے لیکن دعا کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر آپ کی دعائیں زندگی ٹھیک ہے تو آپ دنیا کے کامیاب شخص ہو۔ آپ کی برکت کا سارا تعلق جو ہے وہ دعائیں زندگی کے ساتھ ہے۔ آج آپ اپنے آپ کو دیکھو، آپ آسانی سے کتنا ٹائم دعا میں بیٹھ لیتے ہو؟ اکیلے گھر میں جب آپ پرسنل دعا کرتے ہو، کتنا ٹائم آزادی کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کتنا ٹائم آپ نکال لیتے ہو؟ کہ ہر روز آپ کے دل میں ایک ہے ہاں مجھے جلدی جلدی دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو دعا کو آپ کا دل کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ واقعی کامیاب ہونے والے، اور جو دل کہہ رہا ہے واقعی آپ اس طرح سے دعا کر رہے ہو، جو آپ کا ذہن کہتا ہے کتنی دعا کرنے چاہیے اتنی کر رہے ہو،
تو آپ واقعی کامیاب ہونے والے ہیں. دعا ایک بیج ہے، جب آپ بو دیتے ہو اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. سو ایماندار اگر آج کبھی کبھی ہارتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی دعائیں زندگی ٹھیک نہیں ہوتی. اگر زیادہ آزمائشیں آپ پر آتی ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، آپ گھروں میں بہت کم دعا کرتے، آپ کی دعا لمبی نہیں، آپ کی باتیں لمبی ہیں. اگر آپ دعا میں ہمت ہارو گے کہ اب تو مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، اب یہ دعا سے حل نہیں ہوگا، تو پھر آپ ہار سکتے ہو. لیکن اگر آپ کا ایمان بالکل میں، اب دیکھو یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا. آج کچھ میٹنگوں میں ہم سنتے ہیں مردے زندہ ہوئے. دنیا میں کافی مردے زندہ ہوتے ہیں ابھی بھی، لیکن کون سے مردے زندہ ہوتے ہیں؟ سب کے نہیں. ابھی میں دیکھ رہا پچھلے دنوں ایک بچہ فوت ہوا. ابھی پاسٹر کو تو نہیں پتا، لیکن اس کے گھر والوں نے ایمان رکھا. اس نے کہا خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے. انہوں نے ہمت کی، اس نے کہا ہم اس کو چرچ میں لے کے جاتے ہیں، آج عبادت ہے، ہم لے کے جائیں گے تو خدا معجزہ کرے گا. تو یہ ایک ہمت تھی. انہوں نے واقعہ اپنا بچہ اٹھایا، فیملی والے گئے، وہ چرچ میں لے گئے، اس کو چرچ میں لے کر گئے، وہ اسٹیج پر گئے، جی دعا کرو. ہم کہتے ہیں دعا کرو، خدا مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اب پاسٹر بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کا ایمان ہے، انہوں نے ہمت کی ہے. خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئے ہیں، دعا کی گئی، وہ مردہ زندہ ہو گیا. لیکن کیسے؟ اگر وہ ہمت ہی نہ کرتے اپنے گھر سے، نہیں یہ ہونٹے مار کے ہے، ہونٹ کی ہو سکتا ہے، تو پھر کیسے معاوضہ ہونا تھا؟ آج بھی مردے زندہ ہوتے ہیں، لیکن کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ جو ہمت کرتے ہیں. آج بھی خدا دعاؤں کے جواب دیتا ہے، لیکن کن لوگوں کی دعاؤں کے جواب؟ جو ہمت کرتے ہیں کہ واقعی مجھے دعا کرنی ہے اور مجھے جواب لینا ہے اپنی دعا کا. خدا نے تو واضح کہا مانگ اور میں تجھے دوں گا. سو چیزوں اگر کسی جگہ پر ہم کسی پرابلم میں ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے، حزقیاہ اس وقت دعا میں ٹھہر گیا جب خدا کا میسج آ گیا کہ تو نے مر جانا ہے. اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے کہا میں جانتا ہوں خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کسی بھی مسئلے میں ہو، آج سے اگریمنٹ کرو، خدا مجھے ہر روز اپنے اس مسئلے کے لیے آج سے دعا کرنی، میں ہر روز 1 گھنٹہ دعا کروں گا اس چیز کے لیے. خدا آج سے آپ کو فتح دینا شروع کرے گا. آج کے جو بھی پرابلم ہے اس کا بڑا تعلق آپ کی دعائیں زندگی کے ساتھ ہے. بڑا تعلق جو ہے وہ آپ کی پرسنل پریئر کے ساتھ ہے، جو آپ خود دعا کرتے ہو. کتنے ایماندار ہیں جو واقعی بالکل گھروں میں الگ دعا کرتے ہی نہیں، ان کی کوئی دعا کی جگہ ہی نہیں ہے گھر میں، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے ان کی دعا کا، اور وہ بالکل دعا نہیں کرتے. اس لیے ساری عمر ان کو دعائیں کروانا پڑتی ہیں، ساری عمر اپنے دکھڑے ہی ان کو بیان کرنے پڑتے ہیں. خدا کی یہ مرضی نہیں. خدا کی مرضی آپ دعا میں بیٹھ جاؤ. جب آپ ایک فیصلہ کر کے خدا یہ مسئلہ مجھے حل کروانا ہے اور تو کر دے گا، یہ سوچ کر آپ بیٹھ جاتے ہو دعا میں، خدا کر دیتا ہے. جو لوگ جانتے تھے ان چیزوں کو، انہوں نے دعائیں کی ہیں خدا کی طرف میں. اس لیے یہ سمجھے نماز نے بتایا جہاں پر دعا کرو تاکہ ازمائش میں، اگر آپ سمجھتے ہو ازمائش ہے تو آپ اپنی دعا کو بڑھا، رات والی دعا کرو، راتوں کو اٹھ کر دعا کرو. کوئی کام آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے، کوئی بھی کام کلیسیا کے لیے ناممکن نہیں ہے. ناممکن اس وقت تک ہے جب تک آپ کا ذہن اور آپ کا دل کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ یہ اٹھ کر شروع نہیں کرتے کہ آج سے میں نے دعا کرنی ہے اور میں نے خدا سے کروا لینا ہے، اس وقت تک ناممکن ہے. جب آپ فیصلہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو خدا یہ کام کرنا ہے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تو ریڈی ہے تو میں تیرے ساتھ متفق ہوں، کیونکہ خدا کا وعدہ مانگو تو تمہیں. اگر ایک بندہ جس کو ایک نبی کہہ رہا ہے تو نے مر جانا ہے، وہ ہمت کر کے دعا شروع کر کے بچ سکتا ہے، تو میں اور آپ کیا نہیں کر سکتے. آج کلیسیا نہیں بھی دعا آتی، بیٹھو خدا کی حضوری میں، کہو خدا مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے دعا کرنے سکھا، مجھے مانگنا سکھا. آپ اپنی لسٹ بناؤ، جو آپ کی پرابلمز ہیں سب کا ایک پیپر بنا کے اپنے آگے رکھو، اور سب کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرنا شروع کرو. راتوں کو اٹھ کر جنگ لڑو. موسیٰ کی جنگ دن کو شروع ہوتی تھی، آج ہماری جنگ طریقی کی قوتوں کے ساتھ ہے، اور طریقی مطلب رات کی قوتیں. کلیسیا کو آج دن کو کم اور رات کو زیادہ دعا کرتی. اگر آپ راتوں کو 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو،
تو آپ کا لیول جلد یسوع نام میں چینج ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کا جو ترقی کا جو راز ہے وہ دعا ہے۔ اگر آپ دعا لمبی کر سکتے ہو، خدا آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ نانوا کے لوگوں نے خود ہی اقرار کیا اور دعا میں بیٹھ گئے، روزے میں بیٹھ گئے، خدا کا فیصلہ چینج ہو گیا۔ کس نے فیصلہ چینج کیا؟ ان کی دعاؤں نے۔ آپ کے خاندان کے فیصلے ہو چکے ہیں خدا کی طرف سے، بے شک وہ غلط ہے، مارنے کے لیے ہے، لیکن اگر آج سے آپ متفق ہوتے ہو، خدا جو آپ کے خاندان کے بارے میں منفی فیصلے کر چکا وہ چینج ہو کے مثبت ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ان کی طرح حوصلہ کرو، میں فیملی کو جانتا ہوں، اچھے حالات تھے ان کے، بہت ہی اچھے تھے، اچانک ایک بندہ بیمار ہوا، گھر سے بیماری بڑی، لاکھوں لگ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، جو سارے کاروبار کے اندر پیسے تھے وہ لگ گئے بیمار بندے پر، کاروبار ختم ہو گیا، بند ہو گیا، پیسہ آنا بند ہو گیا، اور دوسرا بندہ بیمار ہو گیا، قرضے اٹھائے، تیسرا بھی بیمار ہو، آخر پر 6 لوگ خاندان کے، 3 لوگ بیمار اور 3 تندرست، کوئی کاروبار نہیں، قرضے ہو گئے، لاکھوں میں قرضے ہو گئے۔ ایک خدا کا بندہ ان کے گھر پہ آیا، اس نے دعا پر کلام سنایا، کہا دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے تینوں اپنے وہ لوگ بیمار تھے ان کو بھی نیچے بٹھایا، سارے خاندان نے دائرہ بنایا، بیٹھ کے دروازے کی کنڈی لگائی، اس نے کہا خدا سارا دن ہم دعا میں، آج جب تک تو دعا کا جواب نہ دے ہم تیری حضوری میں بیٹھے ہوئے، ایک دن میں سب کچھ چینج ہو، ایک دن میں سب کچھ چینج ہو گیا، کیونکہ ان کا فیصلہ چینج ہو۔ دعا کی شام کو ان کے بیمار بھی ٹھیک ہو گئے اور سب چیز ایک دم سے لیول پر آنا شروع کی، چند مہینوں میں پھر سے اس سے بھی زیادہ ان پر جو تھا وہ رک جائے، بالکل ایوب کی طرح۔ جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہو تو خدا کی برکتیں آنا شروع ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی دعائیں نہیں تو آپ پرابلم میں رہ سکتے ہو، لیکن اگر آپ دعا کو ہو تو آج نہیں کل آپ واقعی بلیس ہونے والے ہیں۔ سو خدا آپ سب کو اس کلام سے بڑی برکت بخشے۔